السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اے اللہ، خوان وعدہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ ذکر ہے کربلا والوں کا جن کی 2 محرم الحرام کو آباد ہونے والی بستی آج اجڑ گئی۔ دن بھر حق و باطل کے درمیان مارکا ہوا۔ یزیدی فوج نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام، احباب اور اقربا کو شہید کر چکی۔ ظالم و جابر فوج کو جگر گوشائے بطول کا خون بہا کر بھی سکون نہ ملا تو سادات کے خیموں کو جلا دیا۔ کربلا والوں کی یاد میں دن بھر جلوسوں کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام غریبہ پر مجالس ہوئی۔ آل رسول پر قیامت کا سما آ گیا اور ہر سو شام غریباں کا منظر چھا گیا۔ کربلا کے دشت بے مروت میں اذان علی اکبر کے بعد سے شہادتوں کا دفتر کھلا۔ اے شام غریباں تیرے شعلوں میں سکینہ۔ اصحاب شہید ہوئے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہوئے، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کے کلیجے سے امام برچھی نکال چکے۔ میں نے دیکھا کربلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ شہزادہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے امام گٹھڑی میں جمع کر چکے۔ فوج حسینی کے علمدار بھی شہید ہوئے۔ عباس با وفا کے بازو نہر فرات سے امام اٹھا چکے۔ 6 ماہ کا ننھا مجاہد بھی تیر سے ذبح ہو چکا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حق پرستوں کی جنگ فلک دیکھ چکا۔ 18 بنی ہاشم اور اصحاب کی لاشیں اٹھانے والے امام حسین بھی اپنی تلوار کی کاٹ دکھا چکے۔ عصر عاشور امام تنہا رہ گئے۔ جنگ کر چکے، پھر آواز بلند ہوتی ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ۔ شام غریباں گزر رہی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے اور قافلہ حسینی ہے۔ زینب کی بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، بچے ہیں، یہ پہاڑ جیسی رات ہے۔ دشت کربلا میں شکر کا سجدہ کیا۔ بپھرے ہوئے شیر کو سجدے میں دیکھ کر یزیدی فوج ٹوٹ پڑی۔ یزیدی فوج نے اپنی تلواروں کی پیاس نواسۂ رسول کے خون سے بجھائی۔ جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس سے وہ امام پر حملہ آور ہوا۔ پھر جب شمر لعین نے امام وقت کا سر تن سے جدا کیا تو کربلا کی زمین لرز اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین ابن علی بکربلا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا والوں کی شام غریباں آ گئی۔ کربلا کے بن میں شام ہو گئی، کربلا کے بن میں شام ہو گئی، بیویاں جلے ہوئے خیموں میں تشریف فرما ہے۔ یزیدی فوج نے شہداء کے سر نیزوں پر بلند کیے۔ اس کے ساتھ ہی سیدانیوں کے خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ فوج یزید نے پھر سیدانیوں کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا۔ امام حسین کی بیٹی بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئیں۔ بیمار کربلا امام زین العابدین کے نیچے سے بستر تک کھینچ لیا گیا۔ یہاں بھی فوج اشقیہ کو سکون نہ ملا۔ لوٹ مار کے بعد سادات کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ خیمے جلانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا لیا۔ لوٹے ہوئے قافلے کو فوج یزید نے در در پھرایا، شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا۔ آل رسول کے خانوادوں اور جنت کے سردار کے جسد خاکی کی توہین کی گئی۔ اسیروں کو شام کے دارالحکومت دمشق لے جایا گیا اور 1 سال قید رکھا گیا۔ امام سجاد 1 سال تک خون کے آنسو روتے رہے۔ اسی سلسلے کو عزاداران امام حسین 1400 سال سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ عزاداروں نے آج بھی یہ عزم کیا کہ موت سے بچ گئے تو اگلے برس یہ غم پھر ہوگا، اور چل بسے
تو یہی سلام آخر ہوگا۔ جو چل بسے تو یہ اپنا سلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور پر کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت بڑے ماتمی جلوس برآمد ہوئے، مجالس عزا برپا کی گئی، ہر طرف یا حسین علیہ السلام یا حسین علیہ السلام کی صدائیں، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اے رسول حق دیکھو حال آ کے پیاسے کا، سر سنا پہ آ پہنچا آپ کے نواسے کا، ہو کہاں شہ بطحا فاطمہ کو کلسا دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان واضح حد قائم کی۔ فرزندان اسلام نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچا، جہاں شام غریباں کی مجلس ہوئی۔ جلوس سے قبل علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے مجلس پڑھی۔ لاہور میں یوم عاشور پر شب علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس تاریخی نثار حویلی سے شب عاشور رات برآمد ہوا۔ لاہور میں یوم عاشور پر شب علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس تاریخی نثار حویلی سے شب عاشور کو برآمد ہوا، جو کربلا گام شاہ پہنچ کر الوداع ہوا۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے امام علی مقام سے عقیدت کا اظہار کیا۔ راولپنڈی میں علم، شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ حق و باطل کے معرکے کی یاد میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ میں علم، شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد کیے گئے۔ مرکزی ماتمی جلوس رحمت اللہ چوک سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مکمل ہوا۔ پشاور شہر میں یوم عاشور پر 12 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداروں نے دن بھر امام علی مقام اور جانثار ساتھیوں کے عظیم قربانی کو سلام پیش کیا۔ کراچی میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کی اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی لازوال قربانی کی یاد میں جلوس نکالے گئے۔ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر کھاردار میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے۔ 14 صدیوں سے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اسلام کی سربلندی اور قربانیوں کی یاد میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر بھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالس برپا کی گئیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے مجلس کے بعد برآمد ہوا، جو نمائش چرنگی امام بارگاہ علی رضا 7 ڈے صدر پیڈی اسٹریٹ سے تبت سینٹر کے مقام پر دوبارہ ایم اے چینا روڈ، جامع کلات، بولٹن مارکیٹ، پلاسٹک مارکیٹ، کھارا در اور نواب محبت خان جی روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں عزادار شریک ہوئے۔ ماتمی جلوس میں نواح خوانی کی گئی اور سید الشہداء کو پرسہ پیش کیا گیا۔ جلوس کے شرکا نے تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی۔ اسأل اللہ بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده۔ جلوس میں شریک عزاداروں کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مارکا تھا، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی، جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کربلا کا واقعہ ہمیں اپنے مشن سے محبت، اثار، قربانی، حق کی حمایت، باطل کی مخالفت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ یہ تو درس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، بس، اور کیا، ہر ایک دوسرے کے عقیدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم 10 محرم کو واقعی میں دوبارہ زندہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ظالم پہچانا جائے اور مظلوم کی بھی شناخت ہو۔ تو
हुसैन ये पैगाम दे गए कि किस तरीके से जालिम के खिलाफ आपने आवाज़ उठानी है। तो एक शायर ने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इंसान को बेदार तो होने न दो, लेकिन ये कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, क्योंकि हुसैन सभी के हैं। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रास्ते और शहर भर में मुख्तलिफ मजहबी, समाजी, फलाही, सियासी तंजीमों और सरकारी इदारों की जानिब से नजर न्याज, पानी और शरबत की सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। यौम आशूर के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मजालिस का इनेकाद और सैकड़ों की तादाद में मातमी जुलूस निकाले गए। साथी रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पहुंचा, जहां शाम गरीबा बर्पा की गई। फरहान एजाज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक हुई। जुलूस में शामिल अज़ादार मुसलसल नोहा खानी और मातम करते हुए नवासे रसूल अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करते रहे। अज़ादारों का कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ाए शोहदाए करबला ने अल्लाह की राह में लाजवाल कुर्बानी देकर इस्लाम को जिंदा और जावेद कर दिया। आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और आज के दिन हम ज़ियारत निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, मातम जनी करते हैं, जंजीर जनी करते हैं और जब तक ज़िंदगी है जब तक करेंगे, बचपन से करते आए, हमारे बड़े भी यही करते आए। जुलूस के रवायती रास्तों पर सबीलें भी लगाई गईं, जहां अज़ादारों को ठंडे मशरूबात पेश किए गए। लंगरों न्याज के भी वसी तर इंतजामात किए गए थे। जुलूस मकर्ररा रास्तों चोहटा मुफ्ती बाकर मस्जिद वजीर खां कश्मीरी बाजार से रंग महल पहुंचा, जहां आगा सैयद जवादुल मौसवी की इमामत में नमाज ज़ुहरैन अदा की गई। मरकजी जुलूस मकर्ररा रास्तों सराफा बाजार, घुमटी बाजार, टिब्बी बाजार, सैद मिठा और तहसील बाजार से इमाम बारगाह मुबारक बेगम, बाजार हकीमा, फकीर खाना म्यूजियम से होता ऊंची मस्जिद भाटी गेट पहुंचा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की गई। भाटी गेट से यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अपनी आखिरी मंजिल लोअर मालपा तारीखी करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैयद वकार हुसैन के साथ फरहान एजाज, सच न्यूज़, लाहौर। तेली मोहल्ला इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होने वाला रावलपिंडी का मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह के करीब पहुंच गया है। अज़ादारान की कसीर तादाद नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों की याद में नौहा खानी, मातम और मसाइब करबला का तस्करा कर रही है। नुमाइंदा सच न्यूज़ कामरान चौधरी जुलूस में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी का जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। कुछ ही देर में जो है वो ये जुलूस रावलपिंडी का जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जुड़वा शहरों से दोनों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो अज़ादार हैं वो इस जुलूस में जो है वो बड़ी तादाद में शरीक थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गुज़श्ता रोज़ जो है वो 9 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस था वो इस्लामाबाद में जो है वो मुनक्कद हुआ था और आज जो रावलपिंडी का मरकज़ी जुलूस है इसमें दोनों शहरों के जो अज़ादार हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो शरीक हैं। ये जुलूस जो है वो अब से कुछ देर के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अज़ादार, बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग, ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में जो है वो अज़ादारों की जो है वो इस जुलूस में जो है वो शरीक है। जो ही ये जुलूस जो है वो ख़त्म होगा उसके बाद जो है वो शाम गरीबा जो है वो बर्पा की जाएगी। मुख्तलिफ मजालिस का जो है वो इनेकाद किया जाएगा जो रात गए तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। ओवरऑल अगर बात की जाए जुलूस की तो ये जुलूस जो है वो दिन भर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो कदीमी इमाम बारगाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। कुछ ही देर में जो है वो ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा और अज़ादारों की जो है वो बड़ी तादाद इस जुलूस में जो है वो शरीक है और नोहा खानी साथ में जो है वो मातम और अज़ादारी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। जी शुक्रिया कामरान चौधरी। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में शहर शहर जुलूस और मजालिस आज़ा बर्पा की गई। इमाम आली मकाम के चाहने वालों ने मातमदारी की और शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। करबला के दश्त में दीन इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दी हुई कुर्बानी की शहर शहर करिया करिया यादें ताज़ा हो गईं। अज़ादारान इमाम हुसैन की जानिब से दीगर सूबों की तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी पुरसा पेश किया गया।
सियालकोट में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह तेरे बतूल अड्डा पसरूरिया से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मंजिल तक पहुंचा। जिला भर में 78 छोटे बड़े शबीए जुलजना के जुलूस बरामद हुए। डस्का में यौम आशूर की मुनासबत से जुलजना और ताजिए का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ तकमील को पहुंचा। जुलूस के रास्ते में दूध और पानी की सबीलें भी लगाई गईं। कमालिया में यौम आशूर के 21 जुलूस मरकजी इमाम बारगाह ऐवान हुसैन से बरामद होकर मरकजी जुलूस में शामिल हुए और रिवायती रास्तों से होते हुए मंजिल तक पहुंचे। आरिफवाला, सादिकाबाद, पहाड़ी, गुजरावाला, उकाड़ा में भी आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम ने अज़ादारी की। करिया करिया लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। मियांवाली में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जुलजना वादी इस्लाम से बरामद होकर अपनी मंजिल इमाम बारगाह कसरे बतूल तक पहुंचकर मुकम्मल हुआ। जिला भर में 70 जुलूस बरामद हुए। मियां चन्नू में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में शहदाए करबला की याद में झूला अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मियां चन्नू पहुंचकर मुकम्मल हुआ। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलों समेत लंगर और न्यास का एहतमाम किया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकपतन, तांदियावाला, कहरोड़ पक्का, मंडी भावदीन, फालिया में भी अज़ादारी और मातमी जुलूस बरामद हुए। चिन्योट समेत जिला भर में 92 जुलूस टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, जलालपुर भटिया, जहानिया, पीर महल, खानेवाल, ढोल हमजा समेत पंजाब भर में यौम आशूर के मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए तकमील को पहुंचे। अब जिक्र ज़ियारत नाहिया का, जिसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ इस तरह खिराज तहसीन पेश किया। मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाहिनी तरफ की पसलियां टूटकर बाएं तरफ आ गईं और बाएं तरफ की पसलियां टूटकर दाएं तरफ आ गईं। सलाम उन पाकीज़ा नफूस पर जिन्हें टुकड़े टुकड़े किया गया। मुसाफिरों में सबसे ज्यादा बेकसो मजलूम मुसाफिर पे सलाम। उन गरीबानों पे सलाम जो खून से भरे हुए थे। सलाम उस मजलूम इमाम पर जिसके सर को पुश्त गर्दन से काटा गया। उस रेश अक़दस पर सलाम जो खून से सुर्ख थी। उस रुखसार पर सलाम जो खाक आलूदा था। सलाम अर्ज़ करबला पे बहने वाले खून पर। सलाम जिस्मों से जुदा कर दिए जाने वाले आज़ा पर। सलाम नेज़ों पर उठाए जाने वाले सरों पर। मेरा सलाम हो इस मजलूम हुसैन पर कि जिस पर आसमान के फरिश्ते भी रो दिए। मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसका गोश्त जंजीरें खा गईं। मेरा सलाम उस मासूमा पे जिसके रुखसारों की रंगत करबला से शाम तक मुसलसल बदलती रही। सलाम उन होठों पे जो प्यास से सूखे हुए थे। मेरा सलाम हो उस बीबी पर जिसने करबला से शाम तक अपने जख्मी हाथों से अपने भाई के यतीमों को खाना खिलाया। सलाम हो उस पर जिसके कब्र की मट्टी खाके शिफा है। सलाम हो उस पर जिसके हरम की फजा में दुआएं कबूल होती हैं। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यौम आशूर पर सिंध भर के छोटे बड़े शहरों से जुलूस अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में अज़ादारों ने करबला वालों से दिन भर अकीदत का इजहार किया। नवाब शाह के मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने नवासे रसूल को पुरसा पेश किया। सिंध भर में मातमी जुलूस की बरामदगी से कबल मजालिस अज़ा बर्पा की गयी, जिसमें उलमाए कराम ने वाक़े करबला और हक़ व बातिल के मार्के पर तफसीली रोशनी डाली। मातमी जुलूसों में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रोहड़ी का कदीमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां रहा, जिसमें शहर के छोटे बड़े जुलूस शामिल होते रहे। जुलूस के शुरका ने नोहाखानी और मातमदारी करके नवासे रसूल को पुरसा पेश किया। सिंध के शहर हाला, बिटशा, मिटियारी और सईदाबाद में 170 जुलूस निकाले गए। बिटशा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला मौला इमाम बारगाह से बरामद हुआ। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों के लाजवाल कुर्बानी की याद में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में यौम आशूर के जुलूसों के हवाले से बताएंगे अपनी रिपोर्ट में अदनान शाहिद।
ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی نواز رسول جگر گوشے بطول سید شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار کی لازوال قربانی کی یاد میں یوم عاشور نہایت مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ یوم عاشور کے دن تعزیہ علم اور ذوالجناح کے چھوٹے بڑے 12 جلوس مختلف امام بارگاہوں سے برآمد ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد جو ہے آج کے دن کو تازہ کرتی ہے، اور یہ جو ہے قربانی لازوال ہے جو کہ کفر کے خلاف تھی اور یزیدی سوچ شدیدیت کے خلاف تھی۔ اس کے سلسلے میں یہ تمام اجتماعات جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ یوم عاشور کے دن تعزیہ علم اور شبیہ ذوالجناح کا پہلا جلوس امام بارگاہ آغا سید میر حیدر شاہ رضوی سے صبح 11 بجے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مصطفیٰ پہنچا۔ امام بارگاہ علمدار سے 2 بجے جلوس برآمد ہوا۔ اسی طرح امام بارگاہ علم شاہ، امام بارگاہ حاجی ملک رحمان، امام بارگاہ پورن ولی، امام بارگاہ ساحی سراب امامیہ کالونی، امام بارگاہ حسینیہ وٹپاگا، امام بارگاہ مرزا عالم، امام بارگاہ حیدر شاہ اور امام بارگاہ مصطفیٰ سے شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے، جو مقررہ روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے جلوس واپس بخیریت اپنی امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہوئے۔ جلوس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ عاشورہ آج سے 1400 سال پہلے امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے حق کے اور باطل کی خلاف ایک آواز اٹھائی اور دنیا کو بتانا چاہا اور بتایا، اشکارا کیا کہ جہاں بھی ظلم اور بربریت اور باطل کی بات آئے گی وہاں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ 10 محرم الحرام ہمیں اس شہادت کی، اس عظیم قربانی کی یاد تازہ دلاتا ہے کہ جس دن حسینیت اور یزیدیت کا صف آرا ہوا تھا، وہ خاص مارکا جس میں محمد مصطفیٰ کے نواسے نے اپنا سب کچھ لٹا کر قربان کر دین اور دین کی بقا بچائی۔ آج جو دین گھر گھر میں اسلام ہے، جو ہر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حسین کی فتح ہوئی اور یزید اور یزیدیت صرف انسانوں کی ان کی قتل کشی ہوئی۔ یوم عاشورہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ باطل کے خلاف جہاد کی ایک شاندار مثال ہے، جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ بلوچستان بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امام بارگاہ نیچاری علمدار روڈ کوئٹہ سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شہداء قبرستان پہنچ کر تکمیل کو پہنچا۔ عبدالغنی کاکر رپورٹ کریں گے۔ غریب زغرا کی غربت سنو اے غیل ازا، غریب زغرا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس علمدار روڈ پر واقع امام بارگاہ نیچاری سے برآمد ہوا۔ جلوس کی قیادت بلوچستان شیعہ کانفرنس کے صدر سید داود آغا اور دیگر علماء کرام کر رہے تھے۔ علم، تعزیے اور شبیہ ذوالجناح کے 29 سے زائد ماتمی دستوں پر مشتمل جلوس کے شرکاء کے لیے روٹ کے مختلف مقامات پر مشروبات کی سبیلوں اور لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جلوس میں شامل عزادار راستے میں شہداء کربلا کی یاد میں سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ اس دوران کورونا SOPs کا بھی خیال رکھا گیا اور منتظمین کی جانب سے مختلف مقامات پر شرکاء میں ماسک تقسیم کیے گئے۔ جلوس کے شرکاء اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے میزان چوک پہنچے تو وہاں علماء کرام نے شرکاء سے خطاب کیا اور واقعہ کربلا میں دین حق کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی اور بعد میں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ کوئٹہ میں مرکزی ماتمی جلوس میں مچ اور دیگر علاقوں سے آنے والے 900 سے زائد عزاداروں نے بھی شرکت کی۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس شہداء قبرستان علمدار روڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکر، سچ نیوز، کوئٹہ۔ واقعہ کربلا کا سوز و گداز ہر درد مند دل کو متاثر کرتا ہے، بچے ہوں یا مریض یا پھر معذور، وہ بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی پر پرسہ دینے جلوسوں میں شریک ہوئے۔ امام عالی مقام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ماتمی جلوسوں میں شریک ہو کر جگر گوشہ بطول کی پرسہ داری کر رہے ہیں۔ ان میں بچے بھی شامل ہیں جو اپنے انداز سے عزاداری کر رہے ہیں۔
आशूर के जुलूसों में बुजुर्ग खवातीन व्हील चेयर्स पर भी शरीक हुईं और करबला के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। मातमी जुलूस में शिरकत करके अकीदत का इजहार किया। बीमार गोडे दी तकलीफ है, मैनू मोड़े दी तकलीफ है, मगर सैयद शुहदा दी इतनी कुर्बानी है, इतनी कि मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जान दे मैनू करवा दे, उस अकीदे ने नाल असीं इत्थे आंदे आ। बीमार करबला का जिक्र हो और बीमार ना पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता है। मातमी जुलूस में टांग से माजूर अज़ादार भी नजर आए जो जज्बा हुसैनी से सरशार थे। उनका कहना था कि नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल की पुरसादारी के लिए आए हैं। नवासे रसूल को पुरसा देने वाला दिन है, तो मैं घर में सुकून से नहीं ठहर सका। उस जज्बा अकीदत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बैसाखियों का सहारा लेकर आज 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस इस्लामाबाद G6 में शामिल हुआ हूँ। जिक्र हुसैन की राह में जमाने की सख्तियाँ या सेहत की खराबी भी हायल नहीं हो सकती। यही वजह है कि नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बीमार, व्हील चेयर, माजूर, बैसाखियों के सहारे और बच्चे अपने वालिदैन के साथ जुलूस में शरीक रहे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ाएँ भी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में सोगवार हैं। जगह जगह मजालिस अज़ा बर्पा की गईं, जलूस मुनक़्क़िद किए गए। आशिक़ाने अहले बैत अतहार ने नौहा ख़्वानी और सीना को भी की। फलक बोझ पहाड़ों की वादी गिलगित बल्तिस्तान में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने घर घर, गली गली, करिया करिया गम हुसैन में मातमदारी की और नौहाखानी की। गिलगित में मरकजी जुलूस इमामिया मस्जिद से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इमामिया जामे मस्जिद पहुंचकर मुकम्मल हुआ। बल्तिस्तान के चारों अजला में 10 मुहर्रम योम आशूर निहायत मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। डिवीजन के 1200 से जायद मकामात से मातमी जुलूस बरामद हुए। जिला स्कर्दू, खरमन, शिगर और गांचे के तमाम इलाकों में मजलिस आशूरा के बाद अलम, जुलजना और शबी ताबूत के जुलूस बरामद हुए। स्कर्दू और मजाफात में 35 बड़े मातमी जुलूस निकाले गए जो मुकर्रर रास्तों से होते हुए मरकजी जामे मस्जिद पहुंचे। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद तमाम जुलूस कतिलगाह शरीफ पहुंचकर ज़ियारत करबला बजा लाने के बाद वापस अपनी अपनी इमामबारगाहों की तरफ रवाना हुए। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबील हुसैन और लंगर हुसैनी का एहतमाम किया गया था। तमाम मातमी जुलूस अपने अपने मकामात पर पहुंचे, जिसके बाद मजलिस से शाम गरीबां बर्पा की गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी मजलिस अज़ा बर्पा की गई और जुलूस बरामद किए गए। अज़ादारों ने इमाम आली मुकाम और अजीम साथियों की कुर्बानी को याद किया। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह चकवाल में यौम आशूर पर 70 मकामात पर मजालिस अज़ा बर्पा की गई। मजालिस के बाद मातमी जुलूस बरामद हुए जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह सरे पाक पहुंचकर मुकम्मल हुए। चकवाल में भी यौम आशूर इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। यौम आशूर शबी अलम, जुलजना व ताज़िया का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सरपाक से बरामद हुआ। शबी जुलजना राजा निसार मरहूम की राशगाह से बरामद हुई। जुलूस पुरानी सब्जी मंडी सबात कलां से होता हुआ दरबार सखी सावत सवूर पर पहुंचा, जहाँ मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें मौलाना अफजल हैदरी और रियाज हुसैन रत्तोवाल ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। मजलिस के अख्ताम पर जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सरपाक पर अख्ताम पजीर हो गया। जुलूस में अज़ादारों ने मातमदारी करके और नौखानों ने नौखानी करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया, जबकि चकवाल में 70 जुलूस और 70 मजालिस मुनक्किद हुई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। दुनिया भर की तरह करबलाए मौला में भी शोहदाए करबला का गम मनाया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने से लाखों अफराद नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को पुरसा देने के लिए मौजूद हैं। काश मैं भी गोता मैदाने करबला में।
انوار و تجلیات کے مرکز روزہ امام حسین علیہ السلام روزہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عزادار موجود ہیں۔ شب بیداری اور نماز فجر کے بعد مجالس کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ مجالس میں علماء کرام نے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا اور مارکہ حق و باطل بیان کیا۔ مجالس کے بعد لاکھوں زائرین حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت عباس علیہ السلام پر حاضر ہو کر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی۔ دنیا کا کونا کونا غم حسین علیہ السلام سے غمزدہ، مختلف ممالک میں یوم عاشور کی مجالس اور ماتمی جلوس کا سلسلہ جاری، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل غمگین، دیار غیر بھی یا حسین یا عباس یا علی اصغر یا علی اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں یوم عاشور کی رات بھر مجالس کے بعد دن میں ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ سڈنی محمد سینٹر اور ایڈنبرا میں جعفریہ امام بارگاہ سے ماتمی جلوس برآمد ہوئے اور اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوئے۔ عرب ممالک، سینٹرل ایشیا اور روسی ریاستوں میں بھی رات بھر مجالس برپا کی گئیں اور دن میں اپنے اپنے اوقات کے مطابق ماتمی جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں بھی رات بھر مجالس اعزا کا سلسلہ جاری رہا، جن میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ انگلینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، اسپین، فرانس، جرمنی، پرتگال اور اٹلی سمیت یورپ کے کئی ممالک میں ایس او پیز کے مطابق ماتمی جلوس اپنے اپنے مقرر کردہ وقت پر برآمد ہوں گے۔ مقامی شہروں نے حکومت سے اس کی خصوصی اجازت لے رکھی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ایس او پیز کے مطابق مجالس منعقد ہوئیں، ماتمی جلوس اپنے مقررہ وقت پر نکالے جائیں گے۔ واقعہ کربلا نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی متاثر کیا، جس کی مثال مٹھی میں ہندو برادری کا باقاعدہ جلوسوں میں شریک ہونا ہے۔ برما میں بھی 150 سال قدیم امام بارگاہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ کربلا کی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دین حق کی خاطر قربان کر کے رہتی دنیا تک اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا۔ یہ معجزہ ہے کہ پیغام علی مقام دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ دیگر مذاہب بھی واقعہ کربلا سے متاثر ہیں اور اپنے اپنے طور پر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ مٹھی میں ہندو برادری نہ صرف غم حسین میں سوگوار ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ذوالجناح بھی برآمد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، انسانیت کے رہنما ہیں۔ مٹھی میں ہندوؤں کی محرم میں حصہ لینے کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ مٹھی میں ہندو خواتین بھی اظہار عقیدت کے لیے امام بارگاہ آ کر نہ صرف علم و تعزیہ کی زیارت کرتی ہیں بلکہ منتیں بھی مانگتی ہیں۔ حسین نے کوئی مسلمانوں کا رہنما نہیں تھا، حسین ایک محبت کا پیغام لے کے آیا تھا، انسانیت کا پیغام لے کے آیا تھا۔ برما کے قدیم شہر امارا پورا میں واقع 150 برس قدیم امام بارگاہ کی نگہبانی ایک بدھ مت مذہب کا پیروکار 3 نسلوں سے کر رہا ہے۔ ماندلے شہر سے 11 کلومیٹر دور واقع شہر میں ایک بھی اہل تشیع کنبہ موجود نہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ 1 صدی سے انگریزوں کے دور میں تعمیر کی جانے والی امام بارگاہ آج بھی قائم و دائم ہے اور ہر سال محرم اور سفر میں اسے زائرین کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ ماندلے اور دوسرے بڑے شہروں سے یہاں ننگے پیر زائرین اربعین کے لیے بھی آتے ہیں۔ دشت بے مروت میں جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پردے کے سامنے اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو بہت یاد کیا۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 کاش عباس نہ مارے جاتے۔ دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس
خیموں میں فغاں یوں نہ زینب کے سہارے جاتے. کاش عباس نہ مارے جاتے. مانگی تھی بابا نے دعا کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا. آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے کربلا آمد تک ہر موڑ پر تاریخ کا الگ رنگ نظر آتا ہے. ایک جانب دنیا کے لالچ میں ڈوبے یزید کے حواری تو دوسری طرف ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان اور اولاد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر کے مشیت ایزدی خرید لی. انہی میں ایک قبیلہ بنی اسد بھی ہے. کر کے سنسان نانا کا روزہ قافلہ کربلا آ گیا ہے. 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونے والا قافلہ 2 محرم کو زمین کربلا پہنچتا ہے. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا جس پر امام کو اپنی آخری منزل کا یقین ہو جاتا ہے. راہگیروں اور علاقے کے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے. دریافت کرنے پر مختلف جواب ملے. کسی نے نینوا تو کسی نے قادسیہ بتایا. پھر ایک شخص گویا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اور ان کی اولادوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. جتنا جلد ہو سکے یہاں سے چلے جائیں. اس زمین کو کربلا یعنی کرب و بلا کہتے ہیں. یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے. پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے. بتایا گیا بنی اسد کی. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا. قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے زمین خریدی اور پھر انہیں ہی ہدیہ کر دی گئی. امام حسین نے فرمایا یہ ہماری جائے شہادت ہے. 10 محرم کو ہونے والی شہادتوں سے انہیں آگاہ بھی کیا. پھر فرمایا یزید کی فوج جب ہمیں قتل کر چکے تو تم لوگ ہمارے بے کفن لاشیں سپرد خاک کر دینا. مردوں سے خطاب کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا گیا. ان سے کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم ہمیں دفنا دینا. اس کے بعد امام نے بچوں سے کہا اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنا سکیں تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں ریت اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. بعد عصر عاشور یزیدی فوج نے آل رسول اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے, سر جسموں سے الگ کیے. یزیدی فوج آل اطہار کے خیموں میں لوٹ مار کر چکی. اسیر سیدانیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر لے جا چکی. ایسے میں 13 محرم کو بنی اسد کے لوگ آئے اور وعدے کے مطابق بے کفن لاشوں کو سپرد خاک کیا. یہی نہیں بنی اسد ہی وہی قبیلہ ہے جس نے روزہ امام کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام بنائی. جب جب آثار شہادت مٹانے کی کوشش کی بنی اسد نے دوبارہ روزے تعمیر کرا دیے. اسی دن سے لے کر آج تک روزے عاشور بنی اسد کے لوگ سروں پر سیاہ پٹیاں باندھے خاک اڑاتے روزہ مظلوم پر آتے ہیں اور اپنے خاص انداز میں امام مظلوم کو پرسا دیتے ہیں. دنیا میں جنگ و جدل کی ایک لمبی فہرست موجود ہے. کس کو فتح ہوئی کس کو شکست جاننے کے لیے کتابوں کے ورق چھاننے پڑتے ہیں. لیکن کربلا کے لک و دک میں صحرا میں سید الشہداء نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ ہر دور میں حق پرستوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی اور آج راہ حق کے مسافروں کا ترانہ بن کر گنگنایا جا رہا ہے. زمین نے اپنے سینے پر اقتدار کے لیے لڑے جانے والے بہت سے مارکے جھیلے. لاکھوں انسانوں کا خون اپنے اندر جذب کیا. یہ مارکے زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے نام پر حق و باطل کے مارکے کہلائے. کون جیتا کون ہارا تاریخ اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے. لیکن رائے حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ نماز عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے. سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہے. تاریخ کے حافظے سے بڑے بڑے شہنشاہوں کا جاؤ جلال شوکت و حشمت سب کچھ مٹ جاتا ہے لیکن شہید کے خون کی تابندگی کبھی مان نہیں پڑتی. جب صدیاں کروٹ لیتی ہیں تاریخ کے نازک موڑ پر خون کی سچائی آواز دیتی ہے. اس کی چمک میں نئی امید پیدا ہو جاتی ہے.
जब जब हक़ व बातिल की बाहमी तकरार में मुआशरों को नए मुतालबात और नई होलनाकियों का सामना करना पड़ता है, जुल्म व बेमहरियों का कोई नया बाब लिखा जाता है, तो मुआशरे यादों के कदीम दफीनों की तरफ मुतवज्जह होते हैं और तारीख़ी रवायतों के ख़ज़ीनों से हरकत व हरारत का नया साजो सामान लेकर फ़िक्र अमल की नई राहों का तयन करते हैं। तारीख़ इस्लाम के किसी और वाक़े ने लोगों की अजीम अक्सरियत को मुतासर करने की हद तक वो अहमियत हासिल ना की हो जो इस वाक़े करबला को हुई। दश्त करबला में हज़रत इमाम हुसैन ने ना सिर्फ गवाही दी और अपने वक्त के सबसे बड़े और मोतबर गवाह ठहरे। शहादत गवाही ही तो है, इस बात की गवाही कि हक़ को हक़ की सूरत में ही बाकी रहना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली किसी बातिल की आमिज़िश नहीं होनी चाहिए। साने करबला में दश्त गुर्बत के मकतूल हज़रत इमाम हुसैन ने दीन को अपनी मर्जी के ताबे बनाने वाले इक़्तिदार को हमेशा हमेशा के लिए इबरत सराय तारीख़ में जिस तरह हनूद शुदा लाश बनाकर टिका दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सबसे बड़ा जिहाद जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक़ कहना है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक़ बुलंद करके तारीख़ रकम की, जिसकी गवाही गैर मुस्लिम और गैर शिया उलमा भी देते हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर करबला की सरजमीन पर सर कटाकर इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। दुनिया भर में 72 शहीदों का पैगाम फैल चुका। न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी हजरत इमाम हुसैन के किरदार और वाक़े करबला को हक़ व बातिल का अजीम मार्का करार देते हैं, जिसमें हक़ की फतह हुई। फादर नसीम नासिर कहते हैं कि वाक़े करबला बताता है कि हजरत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम और अपने अकायद पर कोई समझौता नहीं किया। Karbala tells me as a Christian priest, be very careful that faith does not go down the road of competition to control people's lives, but rather to give an example of sacrifice, an example of emptying ourselves for the sake of others. Al-Imam Hussein did not sacrifice his life in order to control the people. No, he sacrificed his life as well as Jesus Christ sacrificed his life, that we may have life, that our lives become better quality. मसीही दानिश्वर और उस्ताद क्रिस हिवर का कहना है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत अल्लाह की बंदगी की अजीम तरीन मिसाल है, जिसमें उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर जाम शहादत नोश किया। Imam Hussein is called the Prince of Martyrs, and as the Prince of Martyrs he gives an example to every human being of total surrender, total submission to the will of God, because the martyr is one who makes the total surrender of their life to God. Even my very existence is in your hands. If it be your will, I will accept death at the hand of the enemy. हनफी आलम शेख मोहम्मद यज़दानी रजा कहते हैं, इमाम हुसैन का नेज़े पर कुरान पाक की तिलावत करना उनकी करामात में से एक है। ये हमारा ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ने अपने खून का आखिरी कतरा भी उम्मत और दीन को बचाने के लिए कुर्बान किया। In all of that situation, he did not abandon salah, he did not abandon siyam, he did not abandon zakah, he did not abandon the akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, firing that arrow and coming through the neck of one of the beloved son of Sayyidina Imam Hussein in response to one drop of water. बैनुल मज़ाहब ग्रुप के हिंदू रहनुमा गणेश लाल का कहना है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत ने हिंदू कम्युनिटी को भी बहुत मुतासिर किया है, इसलिए वो मुहर्रम में ताज़िया भी बरामद करते हैं। The very fact that it has that his message is still with us is testament to its strength and his perseverance and his sacrifice. करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर मज़हब के मानने वालों पर भी अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। रावलपिंडी में बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर मुकम्मल हो गया। इमाम बारगाहों में मजालिस और शामें गरीबां बर्पा की जा रही हैं। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल, बताइएगा।
وہ امام بارگاہ قدیمی پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے. جلوس کے جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا راجہ بازار, فوارہ چوک, ٹرنک بازار اور پرانا قلعہ سے ہوتا ہوا جو قدیمی امام بارگاہ پہنچا. جلوس کے موقع پر جو ہے وہ بچوں اور خواتین بزرگ کی بڑی تعداد جو ہے وہ جلوس میں شریک تھی اور جلوس کو جو ہے پرسہ دیتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. جلوس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد شریک ہوئے اور جلوس کے مقررہ راستوں پر جو ہے وہ پرسہ دیتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواخوانی کی اور ماتم داری زنجی زنی بھی کرتے رہے. جلوس کے موقع پر جو ہے وہ خواتینوں کی اور معذور افراد بھی بڑی تعداد میں شریک تھے. جلوس سے جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے قدیمی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا. جلوس کے بعد جو ہے مجالس اور جو ہے وہ شام غریبہ برپا کی جائیں گی. جی شکریہ سہیل راجہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندانوں کی قربانی کو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی انتہائی عقیدت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک طرف جہاں عزادار غم حسین علیہ السلام میں نڈھال ہو کر ان برگزیدہ ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف ہوتے ہیں, تو وہیں سماجی تنظیموں کی جانب سے سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سمیت دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ یکم محرم الحرام سے ہی شروع ہو جاتا ہے جو 10 محرم تک جاری رہتا ہے. اس سلسلے میں جگہ جگہ لنگر و نیاز کے ساتھ سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. کراچی میں 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں بھی مختلف سیاسی, سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں. سبیل کا اہتمام کرنے والوں کا کہنا تھا کہ سبیل شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد دلاتی ہیں, اس لیے وہ ہر سال محرم الحرام میں سبیل کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پانی اور شربت سے لوگوں کی پیاس بجھائی جاتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, عزادار ہوتے ہیں جو جلوس میں آتے ہیں عزادار, اور وہ یہاں سے شربت سبیل کے طور پہ پانی اور شربت لیتے ہیں. جو یہاں پر عزاداران گزرتے ہیں ان کے لیے سبیل لگاتے ہیں. مرکزی جلوسوں کے علاوہ شہر بھر میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلیں لگائی گئیں. کیمرہ مین اصغر حسین کے ساتھ اشرف سولنگی, سچ ٹی وی, کراچی. کربلا کے پیاسوں کی یاد صدیوں بعد بھی تازہ ہے. امام علی مقام علیہ السلام کے چاہنے والے آج بھی پیاسوں کی پیاس بجھانے کا جذبہ رکھتے ہیں اور سبیل لگاتے ہیں. چیرش خان رپورٹ کریں گی. اسلام آباد میں شہدائے کربلا کی یاد میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئیں. عقیدت مند کہتے ہیں واقعہ کربلا حق و باطل کا سب سے بڑا مارکہ ہے. شہدائے کربلا کی یاد میں پانی اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگانا باعث ثواب ہے. یہ کربلا کی یاد میں سبیل لگائی جاتی ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے امام حسین کا نام زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. آج بھی بہت سے یزید ہیں جو یزید بنے ہوئے اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے جو ہے نا یہ ہم سارا کام کر رہے ہیں. یزید مت بنے, انشاءاللہ حق ہمیشہ حق ہی رہے گا اور باطل ہمیشہ باطل ہی رہے گا. ان کے جس طرح انہیں پیاس 3 دن پیاسا رکھا گیا, ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم سبیل اور امام کو یہ پانی اور لنگر کھلاتے ہیں ان کی یاد میں. امام حسین نے قربانی دی ہے, اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ سبیل لگاتے ہیں. حضرت امام حسین کی یاد میں یہ سبیل لگائی جاتی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی لگاتے رہیں گے, ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ سبیل لگاتی رہیں. عقیدت مندوں کا مزید کہنا تھا کہ کربلا میں بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی بھوک, پیاس اور موسم کی سختیاں برداشت کی. شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلیں لگانے کا سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان, سچ نیوز, اسلام آباد. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی یاد میں محرم الحرام کے پہلے 10 دن پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور پیاسوں کو سیراب کیا جاتا ہے. اسے پہ رپورٹ کریں گے سہیل راجہ. کربلا کی پیاس سے کون واقف نہیں. 2 محرم سے لے کر شہادت امام حسین علیہ السلام تک حسینی لشکر کا پانی بند کر دیا گیا تھا. پیاس کی اس شدت سے نسبت سے سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. آل رسول کی ان مشکلات اور پیاس کو یاد کر کے ہر سال جلوس کے راستوں اور گلی محلوں میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں. سبیلوں سے پیاس بجھاتے ہیں اور شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے گلی گلی, جگہ جگہ سبیلیں کا بہت ہی پیارا اہتمام کیا جاتا ہے. کی یاد جو ہے نا وہ حضرت امام حسین صاحب کے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو وہاں پہ ان کا پانی, کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے آج اس کو اتنے اہتمام سے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ان کی یاد میں یہ سبیلیں لگاتے ہیں, لنگر دیتے ہیں اور بچوں کو, بڑوں کو, سب کو ان کی یاد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.